آج والا بڑا ایک امپورٹنٹ ایک یہ شو تھا یہ پارلیمنٹ کا، اسپیشلی حکومت بڑی اس پہ ایج پہ تھی، ایک اس نروس تھی کہ پتہ نہیں کہ ہم یہاں پہ آ کے یہ جوائنٹ سیشن تھا کہ اپنی ترامیم کرا سکتے ہیں نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی آپ دیکھ لیں عددی جو ہے نا ان کی برتری وہ سینٹ میں بھی نہیں ہے اتنی زیادہ، ان کے پاس یہاں پہ بھی نہیں ہے، اس میں یہ قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہے. سو ایک بڑی امیدیں تھیں ان کو بعض یہ لوگوں کو کہ شاید حکومت اتنا بڑا بل جو ہے وہ پاس نہیں کرا سکے گی، اور اسپیشلی جب آلریڈی سینٹ میں وہاں پہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو بھی ترامیم تھی بل تھا وہ سینٹ نے اس کو دوبارہ اس کو مسترد کیا، قومی اسمبلی نے پاس کیا، انہوں نے دوبارہ اس کو مسترد کیا. اور یہی وجہ تھی آج آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہے خود ہاؤس میں موجود تھے، عمومی طور پر وہ آتے نہیں ہوئے ہیں، ان کے قریبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب ذرا نروس رہتے ہیں، تھوڑا سا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی گالی گلوچ ہوتی ہے، انڈیسنٹ سی گفتگو ہوتی ہے، تو میرے آنے کا کیا فائدہ ہے، بلا بلا جو بھی چیزیں. لیکن ایک بڑا میچ تھا، اپوزیشن پوری تیاری کے ساتھ آئی ہوئی تھی، اور اپوزیشن کے کچھ اس میں دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہے ان کے ہیوی اسٹال والٹ جو ہیں سارے موجود تھے، شہباز شریف صاحب تھے، بلاول تھے، اور جو بھی ان کے بڑے تو مین اسی وقت ہیں نا جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں، زرداری صاحب آ نہیں سکتے ہوں گے، یا اس کے بعد پیپلز پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں پرویز اشرف صاحب وغیرہ. سو پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ کی جو چیزیں آپ کو پتہ ہے. ہمارا اپوزیشن کے ساتھ ایک جیسے عامر متین صاحب کہتے ہیں تھوڑی سپیس آپ کو اپوزیشن کو دینی پڑتی ہوتی ہے، کوئی بھی اس میں ہو. لیکن یہ مجھے کہنے دیں کہ آج جو انہوں نے جس طریقے کے بلڈوز کیے تھے ضرورت نہیں تھی ان کی. آپ آ کے جمہوریت کو اسی طرح ویک کرتے ہیں. مثلا وہ بولنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، پھر ہاؤس میں اگر آپ نے کسی کو بات ہی نہیں کرنے دینی، آپ نے کسی کو کوئی اسی پہ آپ اتنے جو لاز لا رہے ہیں اس کا سارا امپیکٹ آئے گا، ہر بندے پہ آئے گا، 22 کروڑ لوگوں پہ آئے گا. یہ کوئی لا کوئی 2-4 لوگوں کو لیے تو نہیں بنائے جا رہے کہ صرف 20 لوگ ہیں تو ان کے یہ اختیارات کا مسئلہ لحاظ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. یہ لاز پورے ملک کے 22 کروڑ لوگوں پہ ہوں گے. اگر وہ لوگ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں، تو اسپیکر صاحب کو سننا چاہیے. کوئی قیامت نہیں آ جائے آج کل 3 دن کر لیں، آپ کو کون سی ایسی جلدی پوری رات بیٹھے رہے. اچھا ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ پوری رات اجلاس چلے، 12 بجے 1 بجے تک چلتے رہے. مثلا اسپیشلی اللہ کی شان ہے، اس پہ میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا مالک صاحب روشنی ڈالیں گے کہ شاہ محمود قریشی نے بلاول بھٹو صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے، ان کو نہیں کرنے دی. انہوں نے جناب وہ کھڑے ہو گئے، ہمارے ملتانی پیر جو ہیں آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ہم تو ان کے بڑے قدردان ہیں، وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے اعتراض بھی کیا وہاں پہ ٹھوکا سر بڑا مزے کا. انہوں نے کہا جناب کیونکہ انہوں نے موشن یا اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں دی ہوئی، انڈر دا رول جو ہے نا وہ امینڈمنٹ والا بندہ جو ہے بول سکتا ہے، یہ نہیں بول سکتے. اور ان کے کہنے پہ اسپیکر صاحب نے نہیں بولنے دیا. آپ نے ان کو نہ بولنے کا موقع دیا. پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر تو ہے نا بلاول جو ہے، ویدر وہ لائک ہم اور ناٹ، لیکن ایک پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر ہے، وہ بھائی بولنے دیں، ان کو بات کرنے دیں. تو ہاؤس کس کے لیے بنایا ہوا ہے آپ نے؟ اچھا رولز کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا لا ایک اور چیز ہے، رولز اور چیز ہے. آپ تو 30 سال سے پارلیمنٹ کو کور کر رہے ہوتے ہیں، اسپیکر کے پاس یہ ثواب دیدی پاور ہوتی ہے کہ رولز کو 1 منٹ کے لیے ہاں جی آپ بات کر لیں. سو اس سے لگ رہا تھا کہ نروس ہیں یہ، تھوڑے سے یہ ڈرے ہوئے ہیں. مطلب وہی ملتانی پیر ہمارے جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جو کبھی زرداری صاحب کبھی نہیں بلاول صاحب کے دربار میں بیٹھتے تھے کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں ملے گا، آج وہ اس کو بلاول کو بات نہیں کرنے دے رہے. کل کو میں شرطیہ کہتا ہوں یہ کسی اور پارٹی میں گئے، عمران خان صاحب کھڑے ہوں گے، شاہ محمود قریشی ان کو نہیں بات کرنے دے گا، رولز الاؤ نہیں کرتے، خان صاحب کو بٹھا دیں. سو اٹ واز ان اے بیڈ ٹیسٹ. اگر مجھ سے آپ پوچھیں جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا، انہوں نے بات کی کہ بھائی صاحب ہمیں تھوڑی سی بات تو کرنے دیں. اگر آپ نے کسی کا گلا دبا دینا ہے، اگر آپ نے گفتگو نہیں کرنے دینی، مان لیتے ہیں کہ ساری آپ کی جو بھی لاز لا رہے تھے سارے ویلڈ ہیں، ایک طرح کا وہ کہتے ہیں نا آسمانی صحیفہ ہیں، بڑی سیکریٹ کوئی ڈاکومنٹ ہے، مان لیتے ہیں کیونکہ آپ نے بنائے. لیکن میرا خیال ہے جس طریقے کے بلڈوز کیا گیا ہے اور یہ پروسیڈنگ کو نہیں بولنے دیا گیا، ہاؤس کو انہوں نے اس کے بعد اپوزیشن کا شور مچانا، ان کو آ کے وہ کرنا، اس کے بعد عمران خان صاحب کا کوئی اپریسیشن مانگنا میرے حساب سے بنتا نہیں تھا کہ آپ ان کو فیئر ڈیل دیتے، ان کو اجازت دیتے 2 گھنٹے 4 گھنٹے. بعض لوگوں کو بلا کے تھکا مارتے ہوتے ہیں آپ، انہیں کیا بولنے دیں، ان کو 10 گھنٹے دیں، ان کو 12 گھنٹے دیں. سو میرا خیال دیٹ واز ان بیڈ ٹیسٹ. سر اپارٹ فرام کہ اپوزیشن کو بولنے نہیں دیا گیا، اپوزیشن نے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ نہیں دیکھیں بڑی ایرونک بات ہے کہ عمران خان جیسے مضبوط اعصاب کا مالک آف لیٹ وکٹم مینٹیلٹی ان کی نہیں ختم ہو رہی. وہ کہتے ہیں 2 سال میری زندگی کے سب سے ٹف تھے، میڈیا نے جو میرے ساتھ کیا کسی ساتھ نہیں کیا. میڈیا ہر گورنمنٹ کے ساتھ یہی کرتا ہے. میڈیا کا کام یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنی ٹوز پہ رکھے. آپ میڈیا سے ایکسپیکٹ نہ کریں اننیسری بیونڈ اے پوائنٹ. آج اگر آپ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن جو سی ہے یہ جی غداری کر رہی ہے اور یہ فیٹف کے اوپر سیاست کر رہی ہے، آل دا مور ریزن آپ ان کو بولنے دیں. ان کا سٹانس سامنے ہے، قوم کو بھی پتہ لگے کہ کس طرح فیٹف کے اوپر غداری کر رہی ہے، ان کے کیا اعتراضات ہیں. جب آپ مجھے خاموش کرنے میں مجبور کرتے ہیں تو پھر ایز اے نارمل آدمی میں سمجھتا ہوں شاید آپ چاہتے نہیں کہ کرٹیسزم وہ نہ ہو، کوئی 4 باتیں سامنے نہ آئیں. دیکھیں ہمارے ایسے ملک میں مجھے ٹرمپ سنڈروم نظر آنا شروع ہو گیا. یہاں پہ
جہاں صدر ہے یہاں وزیر اعظم ہے. وزیر اعظم کا کام ہے لوگوں کو جوڑنا, ڈویژنس کو بڑھانا نہیں ہے. ہماری سوسائٹی بڑی پولرائز ہو گئی ہوئی ہے. آپ ابھی ہم بات کریں گے, الزام کوئی کہہ دے گا یہ لفافہ ہے, کوئی کہہ دے گا یہ جی پیپلز پارٹی کا ہے, آپ پہ لیبل لگ جائیں گے آپ پی ٹی آئی کے ہیں, جس کی آپ نے تعریف کی دوسروں نے آپ کو لگ کر دینا ہے. ایسی جگہ پہ اسٹیٹسمین شپ چاہیے ہوتی ہے. آپ کھل کے بات کریں, آپ کے آئیں جی بات کریں. بھٹو سے بلاول نے بات کرنی, بلاول نے کون سا آسمان توڑ دینا تھا؟ آپ کے پاس روز کبھی بیان مل جاتا ہے, بارش ہوتی ہے تو پانی آ جاتا ہے, اس طرح کے بیان بلاول دے دیتا ہے. اس وقت بارش آ گیا نا. سو یو آلویز ہیو ٹائم ٹو ڈو تھنگس. مجھے یہ پینک سمجھ نہیں آتا. مجھے یاد ہے وہ ہم بوڑھے ہو گئے تھے دیکھتے ہوئے, 12ویں امینڈمنٹ تھی اور مجھے یاد ہے 11:30 منٹ میں پاس ہو گئی تھی. 3 ریڈنگز ہوتی ہیں ایک بل کی, 3 منٹ کے وہ 3 ریڈنگ ٹھک 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 کر کے, کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ بل اگر کل پاس ہو جاتا یا 3 گھنٹے ایکسٹرا بحث کے پاس ہو جاتا, کون سی قیامت آ جاتی. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا الیکٹڈ آٹوکریسی کا, یہ ایٹیچیوڈ بڑا خطرناک ایک رویہ بنتا جا رہا ہے. وہ جو کلیشیٹ بات ہے لیکن کرنی ضروری ہے, اور کئی باتیں وہ یہ ٹھیک کہتے ہیں رؤوف کے, یار باتیں ریپیٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہیمرن ہونی ہو. ہمارے ملک میں جو ہوتے ہیں جرنیل جب آتے ہیں ان کو ڈیموکریسی کا بڑا وہ وردی کے اوپر شیروانی چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں یہ شیروانی کے اوپر وردی چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, انویزیبل, اور دونوں ناکام ہوتے ہیں. اتنی سختی کی ضرورت کیا ہے؟ واٹ واز دا ریزن؟ آپ نے فیٹر لائے ہیں, بالکل لائے ہیں, کرٹیکل ایشو ہے, آپ کو بھی پتہ ہے بل ہو جانا. دوسری بات یہ رؤوف کہہ رہے تھے نا کہ گورنمنٹ نروس تھی. یہ گورنمنٹ اس طرح کے بل پاس نہیں کروا سکتی پاکستان میں. جس طرح بل پاس ہوتے ہیں اور جن کے کہنے پہ ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کو یہ فکر نہیں تھی. اپوزیشن نے شور شور ڈالنا تھا, انہوں نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. ہمیشہ گورنمنٹ کو جنروسٹی دکھانی ہوتی ہے. یہی جب کہتے تھے کہ جی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ یہ کرتی ہے, زرداری صاحب کی گورنمنٹ یہ کرتی ہے, ہاؤ آر یو ڈفرنٹ؟ اگر آپ بھی پارلیمنٹ کے اندر وہی کریں گے جو دوسرے کر رہے ہیں تو فرق کیا ہے؟ بل پاس ہونا تھا, ہو گیا, لیکن نیٹلیسلی ایک بدمزگی ایک فضا میں اور آپ نے خلش ڈال دی ہے. ضرورت کیا ہے؟ پہلے کم ایشوز ہیں اس ملک میں, دیکھیں کتنے ایشوز ہیں. یہ کہ وہ نہیں بول سکتے, اور پھر کہ مجھے جون سا ہے سرپرائز ہے. کیوں سرپرائز ہے؟ جب آپ اور اپوزیشن والے ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے, جب ہر وقت آپ روز آپ کی ریٹرک اتنی ہوتی ہے, غداری اور چور سے نیچے کوئی رکتا نہیں ہے, ایسے میں کیوں آپ ایکسپیکٹ کریں؟ آئی تھنک بیڈ ٹیسٹ میں تھا, آرام سے ہی ہو سکتا تھا. اٹ واز ریئلی اننیسری. ہمیں عامر متین صاحب نے بھی ٹیلی فون لائن کیا ہے. سر ویلکم ٹو دی شو. آپ نے طبیعت خراب ہونے کے باوجود ہمیں گھر بیٹھے چین نہیں آ رہا عامر صاحب کو. اگر آپ اتنے بے قرار تھے تو اسٹوڈیو میں آئے. آپ کو دیکھ کے ان سے رہا نہیں گیا, مطلب کہ بے سکون سے گھر بیٹھے. انہیں خطرہ پڑ گیا ہوگا کہ مالک صاحب میری کرسی پہ مستقل نہ ہوں. بڑا سکون نہ انہوں نے کہا میں اگر عوام کو بتا دوں کہ میں ادھر ہی ہوں, کہیں نہیں جا رہا, مالک صاحب ایک دن کے لیے. عامر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. میں مالک صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری طبیعت خراب تھی تو میں نے کہا کہ یہ میری اسپیس فل کرے. آج ان کی اسپیس تو نہیں کوئی فل کر سکتا. بہرحال میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ ضروری تھا یہ بلڈوز کرنا, اور آج بالکل بات کر دینی چاہیے تھی.